بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره. اللہ مالک کی عظیم نعمت اسلام کا دیا ہوا نظام وراثت، اولاد کے ساتھ معاملے کا طریقہ اور مرنے کے بعد وصیت کا معاملہ، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنی جہالت، کوتاہی یا نفس پرستی اور شیطان کی تابعداری میں اس نظام کو زیادہ سے زیادہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی شیطانی تدبیریں اور ابلیسی چالیں اختیار کی جاتی ہیں۔ اللہ مالک کی توفیق سے کچھ خطبات جمعہ سے عاجزانہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں کچھ بات ہو جائے تاکہ میں ناکارہ اور سننے والے حضرات و خواتین اس سلسلے میں ہونے والی ہر خرابی سے اپنے آپ کو بچا لیں، اور جو کر چکے ہیں وہ موت سے پہلے پہلے اس سے توبہ اور رجوع کر لیں۔ آج کے سبق کی پہلی بات، کچھ لوگ اپنی زندگی میں اپنے مال کو اپنی کچھ اولاد کے نام کروا دیتے ہیں۔ اس نام کروانے کے ایک سے زیادہ مقصد ہوتے ہیں، اور میں بات اتنی عرض کرتا ہوں جو میرے علم میں ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں تو بات کو اور وسیع فرما لیجیے۔ کچھ لوگ تو اس لیے اولاد میں سے کچھ کے نام کرتے ہیں تاکہ اس سلسلے میں عائد کردہ ٹیکسوں میں بچت ہو جائے یا ان سے چھٹکارا ہو جائے۔ ان کا مقصد اگر 4 بیٹے 3 بیٹیاں ہیں، کسی ایک کو دینا یا کسی ایک کو محروم رکھنا نہیں ہوتا، صرف مختلف اوقات، اور ٹیکسوں کے نظام بھی بدلتے رہتے ہیں، مختلف اوقات میں ٹیکس کی زد سے بچنے یا اس میں تخفیف کی خاطر نام کرواتے ہیں۔ ایسی صورت میں اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، اور اگر کسی صاحب یا بیٹی کے علم میں یہ بات غلط ہو تو بعد میں مجھے تنبیہ کر دے۔ ایسی صورت میں جس کے نام کچھ کروایا جائے وہ اور باقی ورثہ، ان میں کوئی فرق نہیں۔ اچھی طرح نوٹ فرما لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر اپنی طرف سے اپنی کمزوری، کم علمی کے باوجود پوری ذمہ داری سے اور دیانتداری سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کر رہا۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، کیونکہ ابتدا کچھ ہوتی ہے اور انتہا عجیب شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جس شخص کے نام ورثاء میں سے باپ نے کوئی چیز لگائی اس لیے تاکہ ٹیکسوں کے حوالے سے کچھ آسانی، بچت یا چھٹکارا ہو جائے، اس نام لگانے کی وجہ سے وراثت کی تقسیم میں سرے سے کوئی اثر نہ ہوگا۔
جس کے نام لگایا گیا وہ اور جس کے نام نہیں لگایا گیا وہ سارے کے سارے برابر ہیں. مزید یہ بھی نہیں ایک باپ کی پراپرٹی 7 چیزوں پر مشتمل ہے، یہ بھی نہیں کہ ان 7 میں سے جس کے نام کوئی چیز لگائی جائے وہ کہے کہ یہ چیز تو میں نے لینی ہے، ٹھیک ہے حساب کتاب کر کے میرے نام ڈالو، اس کا بھی کوئی اختیار نہیں. سرے سے ساری اولاد ان کا حق اس میں برابر ہے، کسی کو کسی پر رائے برابر ترجیح نہیں. نام لگوانے کی دوسری صورت کہ باپ نے جس کے نام لگایا 6 اولاد ہیں، 3 بیٹے 3 بیٹیاں یا کم و بیش، کسی کے نام ان میں سے لگوایا اس نیت سے کہ یہ اس کا ہے دوسروں کا نہیں، ٹیکس کی بچت کے لیے نہیں، ٹیکس کی آسانی کے لیے نہیں، بلکہ کسی کو دینے اور باقی کو اس سے محروم کرنے کے لیے. نوٹ فرما لیجیے اس کا یہ عمل سرے سے خلاف شریعت، اس کی اللہ کے ہاں پریکہ رائے کے برابر بھی حیثیت نہیں. نہ بابا نہ بابے کا بابا اور نہ کوئی کوٹ اللہ کے قانون کو بدل سکتی ہے. نہ ہبہ نہ بے نہ کچھ اور، کچھ بھی کرے بابے کے نام کی کروائی ہوئی جائیداد جو اس نے کسی بیٹے یا بیٹی کے نام باقی کو چھوڑ کر کروائی، اس میں سب برابر کے حصے دار ہیں اور بابے کا یہ عمل سراسر گناہ ہے. اور اگر اولاد میں سے کوئی لے رہا ہے تو وہ بھی پکا مجرم. یہ بات تو تھی اولاد میں سے کچھ کے نام کچھ کروانے کی. آج کی گفتگو کا دوسرا مسئلہ، کوئی شخص اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اپنی بیوی کے نام کرواتا ہے. اس میں بھی تفصیل ہے، بیوی ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ ران صاحب جی، ایک ہے یا ایک سے زیادہ؟ اگر ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ایک کے نام کروائی ٹیکس سے بچت کے لیے، اس کے بارے میں بھی قانون وہی ہے جو بچوں کے بارے میں. وہ چیز اس بیوی کی نہیں، وہ سارے ورثاء کی ہے کہ ایک وقتی ضرورت تھی اس نے کیا، لیکن اس سے اس بیوی کا حق کے ملکیت ثابت بولو نہیں ہوتا. اگر اس نے بیوی کے نام کروائی اس لیے کہ 2 3 4 بیویوں میں وہ بیوی اس کو زیادہ پیاری ہے یا کوئی سبب ہے، اس کی یہ وصیت باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے کہنے سے، کورٹ میں اس کے رجسٹری کروانے سے، گواہوں کے تقرر سے یہ ناجائز حرام اور حرام ہے. وہ مجرم ہے، اور اگر بیوی لے تو وہ بھی مجرم ہے. اگر وہ زندہ ہے توبہ کر لے، نہیں تو جس کے نام کروائی ہے وہ علی اعلان کہہ دے میں اور میری سوکنے سب برابر ہیں، ورثاء میں تقسیم کیا جائے. بیوی کے نام کچھ کروانے کی ایک اور صورت یہ ہے، اور یہ چیز دیکھی گئی ہے، بیوی سے بڑا پیار ہے، میرا فلاں پلازہ بیوی کا ہے، کب؟ جب میں مر جاؤں گا. زندگی میں میرا اور مرنے کے بعد بیوی کا. اور یہ بات میری آنکھوں کے سامنے آئی ہے، شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. چوہدری نظر آپ سمجھ آ رہی ہے.
پیار بڑا ہے لیکن حوصلہ نہیں کہ زندگی میں اس کو دے دے. ماشاءاللہ یہ دودھ پینے والا مجنوں ہے. دینا تو دے، جان چھوڑ نہیں. یہ مالک کب ہوگی؟ جب میں مر جاؤں گا، یعنی جب یہ جائیداد میری نہ رہے گی تو یہ جائیداد میری بیوی کی ہے. حلوائی کی دکان اور نانا کی فاتحہ. چلو ماشاءاللہ بھائی، تو ایک حلوائی کی دکان نہیں، سارے شہر کی دکان پر نانا کی فاتحہ پڑھ دے. اس میں کیا ہے؟ ہوش کرے یہ بابا. بیوی کے جھوٹے پیار کے دعوے چھوڑے. جب یہ کہہ رہا ہے کہ وفات تک میری، مروں گا تو بیوی کی، بابا جی نہیں، تمہارا دینے کا اختیار وفات کے آنے پر ختم ہو گیا. اب تو ہے بارسوں کی. اتنی سخاوت حاتم تائی نہ بن، تیری سخاوت دیکھی گئی. اگر وہ یہ کہے نہیں میں بیوی کے نام کروا رہا ہوں اور دے رہا ہوں، تو جو فرمائیے خان صاحب جی، بیوی کے نام کروا رہا ہے دے کے، اور بیویاں کتنی ہیں؟ ایک سے زیادہ بیویوں کی بات ہم سن چکے، یاد ہے یہ بھول گئے بٹی صاحب؟ اگر ایک سے زیادہ ہیں تو باطل، برابری ہے یہ ایک، اور اپنی زندگی میں دے رہا ہے، دستبردار ہو، اجازت ہے. کیونکہ بیوی، بیٹوں اور بیٹیاں، ان کا آپس میں میل نہیں. مساوات جہاں ضروری ہے، اگر سوکھنے ہیں ان میں مساوات ہے، اگر بیٹے بیٹیاں ہیں ان میں مساوات ہے. بیوی اور اولاد میں مساوات نہیں. لیکن سچا مجنوں بنے، دودھ پینے والا مجنوں بننے سے کام نہ چلے گا. بات واضح ہو گئی. اور اگر بیوی کے نام کی ہے، ویسے ہی جس طرح عام کاروباری، عام یا خاص یا کچھ لوگ کرتے ہیں، بیوی کو دیا نہیں، ٹیکس کی بچت کے لیے یا کسی وجہ سے اس کے نام کروا دیا، تو اس کے مرنے پر بیوی کا اس میں اسی طرح حق ہے جس طرح سارے ورثاء کا. اب دیکھا جائے گا کہ بیوی کا حصہ کیا ہے، ورثاء کا کیا ہے، اس کے مطابق تقسیم ہو. بات واضح ہو گئی. آج کے سبق کا تیسرا مسئلہ، کچھ لوگ اپنا سب کچھ زندگی ہی میں اولاد کے نام منتقل کر دیتے ہیں. یہ صورت کیسی ہے چوہدری طارق صاحب؟ ناپسندیدہ ہے. نوٹ فرما لیجئے، یہ صورت ناپسندیدہ ہے. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ وڈ کے دے دے. یہ عقل کا سودا نہیں ہے. اور پنجابی ہی میں میچے دی خیر خائی چوہدری صاحب چنگی دی. آدمی اتنی خیر خائی کرے جس کو نبھا سکے، اور اتنی ہمدردی کرے جس میں خود تنگ نہ ہو. کسی شخص کو جناب صدیق رضی اللہ عنہ ان کا معاملہ استثنائی ہے کہ سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. عام مسلمانوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، نہیں اجازت. ہاں کوئی صدیق ایسا ہے، بسم اللہ کرے. اب سارا مال صدقہ کر کے شام کو مسجد میں ڈیرا ڈال دے، میرے ساتھ تعاون کرو اور آج کا کھانا کوئی نہیں. شریعت نہیں اجازت دیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے. ہاں صدیق ان کا معاملہ استثنائی ہے.
اور اگر اب بھی کوئی خوش نصیب ان کے نقش قدم پہ آ جائے سبحان اللہ، لیکن کون ہے مجھے نہیں پتا۔ تو یہ جو شخص اپنی دکانیں، اپنے مکان اور جو کچھ ہے اولاد کو دے رہا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، اس کا یہ عمل اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، لیکن بات میری رائے میں یہ ہی ہے، معافی طلب کی ہے لیکن بات وہی ہے، اللہ کی توفیق سے دیانتداری کے لیے جو عرض کر رہا ہوں اور خیر خواہی سے۔ یہ کام ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ میرے گمان اور سمجھ اور پڑھائی تھوڑی بہت کے مطابق جو بات سمجھ میں آئی ہے، ایک تو یہ ہے جب تک جان میں جان ہے کچھ پتا ہے کہ بابے کی کیا کیا ضروریات آنے والی ہے، کسی کو پتا ہے؟ آج اسے 10 روپے کی بھی ضرورت نہیں اور شام سے پہلے پہلے اپنے علاج کے لیے لاکھوں کا محتاج، پتا ہے کسی کو؟ کسی کو پتا نہیں، اللہ سب کی خیر کرے۔ اب وہ بابا دینے والا کیا کرے؟ کبھی اس کا منہ دیکھے، کبھی اس کا منہ دیکھے۔ اب جس کے پاس چابی ہے، چابی تو وہی لگائے گا، دوسرا کیسے لگائے؟ اب دینے والا مانگنے والا بن گیا، اور مانگ بھی وہ رہا ہے جو اس کی ساری عمر کی کمائی ہے۔ عقل مندی کہاں سے آئی؟ اپنا تختہ اس عقل مند نے خود الٹ لیا۔ خان صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے۔ دوسرا سبب، شاید ہر جگہ نہیں، شاید اولاد کو سب کچھ تقسیم کر دینا اولاد کو اس سے دور کرنے کا سبب بن جائے۔ ساری اولاد ایک جیسی تو نہیں ہوتی، کوئی اللہ کے لیے پیار کرتے ہیں، کوئی کسی لیے کو کسی لیے۔ اب جب بابے کے پاس کچھ بھی نہیں تو جس کی نظر تھی، جس پر تھی، وہ قریب ہوگا یا دور ہوگا؟ نہ کرے ایسا، اپنے آپ کو اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ نمبر 3، بسا اوقات اولاد انتہائی مخلص ہے لیکن وہ نہیں کر پاتے جو بابا جی چاہتے ہیں، ایسے ہوتا ہے۔ نیت صاف ہے، ارادہ پختہ ہے، لیکن بابا کے یہ کما حقو وہ نہیں کر پاتے جو کرنا چاہتے ہیں۔ اب بابا جی ایسی صورت میں کیا سوچیں گے؟ اکثر جی کیا سوچیں گے بابا صاحب؟ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ شاید کو مجبوری ہو، وہ یہ سوچے گا میرے پاس ہے کیا کہ میرے قریب آئے۔ اور یہ بابا جی ساری زندگی جد و جہد کرتے ہوئے سڑتے گلتے حسرت میں ہی دنیا سے چلے جائے۔ کیوں کرے ایسا؟ کیوں کرے ایسا؟ اللہ پاک نے زندگی بھر محنت کرنے اور اس کمانے کی توفیق دی، اس کو اپنے پاس رکھے۔ اللہ پاک نے مال کو کھڑے ہونے کا ذریعہ بنایا، باپوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی۔ تو بابا جی اپنی یہ چھڑی کیوں لایا کر رہے ہیں؟ نہ، چوتھی بات جو ابتدا میں عرض کی کہ اللہ کی راہ میں سارا مال صدقہ دینا، جب وہ پسندیدہ نہیں تو اولاد کو سارا مال زندگی میں دے کے فارغ ہونا یہ کہاں سے پسندیدہ ہو جائے گا؟ آج کے سبق کی چوتھی بات، بعض لوگ، اور اللہ نہ کرے کہ یہ زیادہ ہوں لیکن میرے خیال میں کافی زیادہ ہے، اپنے تراکہ کے
کچھ حصے کو، کچھ چیزوں کو اولاد میں سے کچھ کے لیے مخصوص کر جاتے ہیں۔ میری بات واضح ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ میرا شو روم الف کو، یہ میرا مکان بے کو۔ کیوں بابا جی؟ یہ بات کب کی ہے؟ یہ مرنے کے بعد کی ہے، اور مرنے کے بعد باپ مال تیرا ہے یا تیرے رب کا ہے؟ مال ہے تیرے ورثہ کا، اور حکم ہے اس میں تیرے رب کا۔ تیرے اختیارات ختم ہو گئے۔ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ میرے آپ کے اختیارات ہیں جب تک موت سامنے نہیں آتی، اور تب تک بھی اولاد کے بارے میں ہم مطلق العنان نہیں، ان کے درمیان کچھ دینا ہے، اس کے کتاب و سنت کے مطابق دینا، اور مرنے کے بعد ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں رہا۔ 1/3 میں وصیت کر سکتے تھے، اور اس 1/3 میں سے 1 پائی بھی ورثہ کو نہیں دے سکتے۔ تو اب آپ جو دے رہے ہیں شو روم الف کے لیے، اور مکان کوٹھی بے کے لیے، آپ کو حق نہیں۔ ایسا کرنا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اور اسی کا دوسرا پہلو، جس بیٹے یا بیٹی کو کوئی چیز دی جائے خصوصی طور پر، اس کے لیے اس کا لینا ناجائز ہے۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ کیا کرے؟ اپنے بہن بھائیوں، اپنی اماں، جتنے ورثہ ہیں، ان کے روبرو اس چیز سے دستبرداری کا اعلان کرے۔ اب تقسیم کی صورت میں جو چیز اللہ اس کے نصیب میں کرے بسم اللہ، جو نہ کرے بسم اللہ۔ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، مرنے والا جس کی وراثت ہے، اس کی طرف سے اپنے مال کا کچھ حصہ، اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کچھ کے لیے مخصوص کرنا، اس کی شرط کوئی حیثیت۔ وقت ہوا چاہتا ہے اسی مقام پر اللہ کی توفیق سے رکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اور اس پر کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے وصیت، اولاد کا معاملہ اور وراثت کی تقسیم کے حوالے سے 4 باتیں جن کے بارے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد، کہنے والے بھی اور سننے والے بھی، غلطیوں میں مبتلا ہیں، انہیں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غلطیوں سے بچائے، اور اس بارے میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے خصوصی تاکید سے یہ التماس ہے کہ اس سلسلے میں کوئی بات کرتے ہوئے اہل علم سے ضرور پوچھے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میرا ارادہ نیکی کا ہے، صرف ارادہ کافی نہیں۔ بابا آدم علیہ السلام نے
جنت میں ممنوع درخت کا جو پھل کھایا وہ برے ارادے سے نہ کھایا تھا، ان کا ارادہ یہ تھا فرشتے بن جائیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں، اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن اللہ راضی ہوئے یا کپڑے اتروا دیے؟ ارادہ اچھا ہونا یہ کافی نہیں، اچھے ارادے کے ساتھ شریعت کی پابندی لازم ہے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، جب بھی کوئی ایسی کاروائی کرنے کو دل چاہے، اہل علم، دکاندار نہیں، اہل علم، ان سے اس بارے میں ضرور رہنمائی لینی چاہیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔